پتھر بولے، درخت بولے، جانور سجدے کرے، چاند اشاروں پر چلے، سورج مرضی پر پلٹے، بادل اشاروں پر چلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات، آپ کے کمالات، آپ کی شان و عظمت، آپ کی جو ہے وہ تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا مقام، میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے محبوب تو وہ ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی محفل میں چلے جاتے تو پوری محفل میں سب سے زیادہ ان کی خوشبو آتی تھی۔ ام عاصم کہتی ہیں ہم بہترین خوشبو لگاتی مگر عتبہ کا عطر ہم سے بڑا رہتا تھا۔ پوچھا عتبہ کہاں سے اتنا مہنگا عطر لاتے ہو؟ کہا کوئی عطر نہیں منگاتا، سادہ تیل اور خوشبو لگاتا ہوں۔ کہا عتبہ ہم بہترین خوشبو بھی لگائیں تو تمہاری خوشبو سے بڑھ نہیں پاتے، یہ تم کہتے ہو کہ میں تو سادہ تیل لگاتا ہوں، تمہارے بدن سے اتنی خوشبو کہاں کی آتی ہے؟ فرمایا میرے جسم پر ایک بار پھوڑے، آبلے، پھنسیاں نکل آئیں، درد بڑی تھی، تکلیف بڑی تھی، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ عرض کیا آقا تکلیف بڑی ہے۔ فرمایا قمیض اتار دے۔ پھر میں نے ستر ڈھانپا، قمیض اتار کے لیٹ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن میرے جسم پہ لگانا شروع کیا۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں خدا کی قسم درد بھی دور ہو گیا، زخم بھی دور ہو گئے، اس دن سے آج تک میرے بدن سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آقا ہمارے یہاں کنواں ہے، پانی بڑا کھارا ہے، پیا نہیں جاتا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے کنویں میں ملا دیا۔ راوی کہتے پورے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا اسی کنویں کا پانی ہو گیا۔ حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے، ان کی نابینا آنکھوں میں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں دیکھا یہ سوئی میں دھاگا خود ڈال لیا کرتے تھے، ایسی بینائی عطا کر دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ بدر میں بھی پھوٹی تھی، احد میں بھی ان کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنگوں میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو باہر بہ چکی تھی، تیر لگنے کے بعد ڈیلا بہ چکا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کے آنکھ اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ راوی کہتے پتہ نہیں چلتا کہ زخم آیا تھا بھی کہ نہیں آیا تھا۔